لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں شہزادہ اعلیٰ حضرت، جی ہاں، نور نظر اعلیٰ حضرت، حجت الاسلام و خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 17 جمادی الاولیٰ آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ 17 جمادی الاولیٰ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان اپنے اس چینل کے ذریعے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ سن کر اسے دوسروں تک بھی شیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارا موضوع ہے حجت الاسلام کا لاہور کا فیصلہ کن مناظرہ۔ جی ہاں، شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی سے ہونا مقرر پایا تھا۔ کیسا معاملہ تھا اس مناظرے کا، کیسا فیصلہ کن مناظرہ ہوا اور کیسے اہل سنت والجماعت کو فتح مبین نصیب ہوا، آئیے یہ سارا کچھ آج توجہ کے ساتھ سنتے چلے جائیے۔ مذاہب اسلام کے حوالے سے فرقہ وہابیہ کے بعض عقائد میں یہ عقیدہ کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے، ایسا علم تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ بے لفظ ہی حفظ الایمان مؤلفہ مولوی اشرف علی تھانوی، مطبع مجتبائی دہلی 1329 صفحہ 7 بھی ساتھ میں اس طرح کا عقیدہ اس کا لکھا ہے۔ یعنی اشرف علی تھانوی نے حضور علیہ السلام کے علم کو بچے، پاگل، مجنو یعنی جانوروں سے بھی تشبیہ دینے کی گستاخی اشرف علی تھانوی نے کیا۔ مذہب اسلام میں جبکہ علم غیب مصطفیٰ کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، کثیر روایات سے علم غیب مصطفیٰ کا ثبوت ملتا ہے۔ الدولۃ المکیہ امام اہل سنت کا مطالعہ کیجیے، آپ کو ملے گا کہ علم غیب مصطفیٰ کتنا تھا اور آقا کریم کو علم غیب حاصل تھا کہ نہیں، یہ بخوبی آپ سیکھ پائیں گے۔ اور یہی عقیدہ لاہور کے فیصلہ کن مناظرہ کا موضوع قرار پایا۔ لاہور میں جو مناظرہ ہونا طے پایا حجت الاسلام اور اشرف علی تھانوی کے بیچ، موضوع یہی تھا کہ اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان میں جو لکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے علم کو جانوروں سے، مجنون سے تشبیہ دینے کی جسارت کیا تھا، گستاخی کیا تھا، اسی عبارت پر یہ مناظرہ طے ہوا تھا اور ہونا ہی اسی موضوع پر تھا۔ اب مناظرہ تو مقرر ہو گیا، تاریخ بھی ہو گئی، آگے کیا ہوا سنیے۔ اس مناظرہ میں اہل سنت کی جانب سے دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کے مقابلے میں حضرت علامہ حجت الاسلام مولانا شاہ محمد حامد رضا خان الحمدللہ مناظر منتخب ہوئے۔ حجت الاسلام کو بطور مناظر آپ کا انتخاب ہوا۔ اہل سنت کا یہ فیصلہ نہایت مناسب تھا کہ مولوی اشرف علی تھانوی اپنے رسالہ حفظ الایمان میں اس عقیدہ کے لکھنے والے باقاعدہ حیات تھے اس وقت، یعنی جس حفظ الایمان میں جو یہ بدعقیدگی کا اظہار مولوی اشرف علی تھانوی نے کیا تھا اس وقت اشرف علی تھانوی زندہ تھا۔ تو زندگی میں ایک بہت پیارا موقع تھا کہ یا تو وہ اس عبارت کو واضح کر دیتے یا پھر اس عبارت سے رجوع کر کے توبہ کر لیتے، تو وہ عبارت ان کی کتاب سے مٹا دی جاتی، تو اہل سنت والجماعت جو تفرقہ بازی میں پڑ گئی، دو خانے میں تقسیم ہو گئی، فرقے بندی کا شکار ہو گئی، اس سے بچ جاتی۔ اسی نیت سے علماء اہل سنت نے اس مناظرے کا انعقاد کیا تھا۔ جی ہاں، لاہور کا جو مناظرہ تھا اس کو منعقد کرنے کے پیچھے مقصد ہی یہی تھا کہ یہ واضح کر دیں یا پھر توبہ کر لیں، تاکہ امت میں جو انتشار اس عبارت کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے امت منتشر ہونے سے بچ جائے۔ یہی نیت کی وجہ سے وہ مناظرہ ہونا قرار پایا تھا۔ لیکن ہوا کیا دیکھیے، اہل سنت کا یہ فیصلہ نہایت مناسب تھا کہ اس وقت چونکہ اشرف علی تھانوی زندہ تھے، وہ اس مناظرہ میں خود آ کر اپنی عبارت کو اسلامی اور اس عبارت کی روشنی میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، یعنی اس عبارت کو درست ثابت کریں، اور پھر اس کی وجہ سے جو گستاخی ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے تو اس فتوے کو بھی الگ کریں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ اور یہ بھی طے پایا کہ وہ اگر خود نہ آ سکیں
تو کسی کو اپنا وکیل بنا کر کے بھیج دیں جس کی فتح و شکست تھانوی صاحب کی فتح اور شکست ہو. یہ بھی ہوا, یہ بھی بات ہوئی کہ اگر وہ خود نہیں آ سکتے تو اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا کر بھیج دیں. ہوگا یہ کہ ان کی شکست وہ اشرف علی تھانوی کی شکست ہوگی اور ان کا فتح اشرف علی تھانوی کا فتح ہوگا. مخالفین نے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ اگر مناظرہ میں اشرف علی تھانوی نہ آ سکے تو ان کا وکیل ضرور آئے گا. دیوبندیوں کی طرف سے ان کے مکتبہ فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم تو کوشش کریں گے کہ اشرف علی تھانوی خود آئیں, لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہیں آتے ہیں تو ان کا کوئی وکیل ضرور آئے گا. مگر وہی ہوا جو اس سے پہلے 1329 ہجری میں ہوا, جس کی تفصیل آپ امام احمد رضا کے مکتوب بنام مولوی اشرف علی تھانوی میں پڑھ سکیں گے. چشم فلک شاہد ہے کہ مسجد وزیر خان لاہور کا وسیع و عریض صحن حق و باطل کا فیصلہ کن مناظرہ دیکھنے کے لیے ہزاروں فرزندان توحید و رسالت سے بھرا ہوا تھا. مسجد وزیر خان لاہور بڑا وسیع اس کا صحن, ہزاروں لوگ اس میں جمع, کس لیے؟ وہ مناظرہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کہ حق پر کون ہے, حق آج واضح ہو جائے, یہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی بھیڑ, عوام کا بے پناہ ہجوم. پھر اس میں مشائخ اہل سنت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان, شیخ طریقت مولانا شاہ علی حسین کچوچوی, جی ہاں علی حسین اشرفی علیہ رحمہ بھی, صدر الافاضل خلیفہ اعلیٰ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, اور پیر صدر الدین سجادہ نشین حضرت موسیٰ پاک شہید ملتانی, حضرت فقی اعظم کوٹلوی, مولانا شاہ محمد صاحب سیالکوٹی وغیرہ کی تشریف آوری بڑی ایمان پرور تھی. سبحان اللہ, یعنی ایک ایمان افروز ماحول بن چکا تھا, روحانی ماحول پیدا ہو چکا تھا. ایسے عظیم شخصیات الحمدللہ اہل سنت کے اسٹیج پر جمع ہو چکے تھی. ہر شخص مناظرہ کا منتظر تھا. وقت آیا اور آ گیا, مگر مولانا تھانوی نہ آئے اور نہ ان کے وکیل. تاریخ آ گئی, وقت ہو گیا مناظرے کا, لیکن افسوس کہ اس وقت نہ ہی اشرف علی تھانوی آیا اور نہ ان کی طرف سے کوئی وکیل آیا. اور ملت اسلامیہ کے وہ ناسور, وہ گستاخانہ عبارت جو اب تک اہل حق کے سینوں کو چھلنی کر رہا ہے, ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا. کاش اس دن اشرف علی تھانوی آتا یا اس کا کوئی وکیل آتا اور اس عبارت کو وہ غلط تسلیم کر لیتے اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لیتے, تو یقیناً یہ اہل سنت کا جو ایک بہت بڑا خسارہ تفرقہ کے طور پر ہوا, فرقہ بندی کے طور پر ہوا, وہ اس دن ختم ہو جاتا. لیکن یہ اشرف علی تھانوی بدبخت نہ خود آیا نہ اپنی طرف سے کسی وکیل کو بھیجا. ہاں, یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ حق کے سامنے باطل ہمیشہ مغلوب, محجوب اور چھپا ہوا رہتا ہے. اور یہی ہوا کہ حضرت حجت الاسلام اس مناظرہ میں بھی فاتح اور غالب رہے, اور مولوی اشرف علی تھانوی اور ان کے ہم عقیدہ مفتوح اور مغلوب رہے. تلخیص ہفتہ وار رضائے مصطفیٰ گوجران والا حجت الاسلام نمبر صفحہ 1379 ہجری میں صفحہ 3 میں الحمدللہ یہ واقعہ پورا لکھا ہے. اہل سنت کی اس عظیم الشان کامیابی پر مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور کی جانب سے حضرت حجت الاسلام کے اعزاز میں ایک شاندار جلسے کا انعقاد کیا گیا. اہل پنجاب نے اپنی آنکھوں سے امام احمد رضا کا یہ ارشاد حامد منی و انا من حامد, حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں کا نظارہ حامد رضا کی صورت میں بلا حجاب کیا. لوگوں نے حضرت حجت الاسلام کی خدمت میں نظریں عقیدت و محبت کی پیش کی. شعراء نے ہدیہ منظوم سے اپنے جذبات کا اظہار کیا. عوام نے دل کھول کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت سے آپ کا خیر مقدم کیا. منظوم تہنیت نامہ میں الحاج سید ایوب علی صاحب رضوی بریلوی کے یہ اشعار بھی آپ ملاحظہ فرمائیے. جب حجت الاسلام کو فتح مبین نصیب ہوا نا, تو علامہ سید ایوب علی رضوی صاحب نے منظوم خراج عقیدت پیش کیا تھا. آئیے توجہ سے سنیے. ہم سنیوں کے پیشوا حامد رضا, حامد رضا کیا نام ہے پیارا تیرا, حامد رضا, حامد رضا آدا پہ ہے تیرے قضا, حامد رضا, حامد رضا آدا پہ ہے تیرے قضا, حامد رضا, حامد رضا احباب کی ہے تو بقا, حامد رضا, حامد رضا چشم و چراغ اصفیہ شمع جمال اتقیہ ممتاز خاصان خدا, حامد رضا, حامد رضا گھر گھر تیرا افسانہ ہے, ہر دل تیرا دیوانہ ہے, اے جان عبد المصطفیٰ, حامد رضا, حامد رضا صورت ہے نورانی تیری, سیرت ہے لاسانی تیری, تینت ہے تیری مرحبا, حامد رضا, حامد رضا
بنگال تیرا مجرائی، مشتاق تیرا بمبئی، پنجاب پروانہ تیرا حامد رضا، حامد رضا۔ ہندوستان میں دھوم ہے کس بات کی معلوم ہے، لاہور میں دولہا بنا حامد رضا، حامد رضا۔ سمجھے تھے کیا اور کیا ہوا، ارمان دلی رہ گیا، تیرے ہی سر صحرا رہا حامد رضا، حامد رضا۔ جلتے رہیں گے حاسدی تیرے ہمیشہ بالیقین، پھولے پھلے گا تو سدا حامد رضا، حامد رضا۔ ایوب قصہ مختصر آیا نہ کوئی وقت پر، تیرے مقابل من چلا حامد رضا، حامد رضا۔ یعنی کوئی من چلا حامد رضا حجت الاسلام کے مقابل نہیں آیا، یہی قصہ مختصر ہے۔ اور یوں الحمدللہ اللہ کریم نے عظیم الشان فتح شہزادہ اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا، الحمدللہ۔ یہ آپ نے سنا، یہ پورا تذکرہ جمیل نامی کتاب جو حجت الاسلام کی سیرت پر لکھی گئی ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 199 سے ہم نے آپ کو پیش کرنے کی 198 سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے۔ 17 جمادی الاولیٰ عرس حجت الاسلام آپ سبھی کو مبارک ہو۔ دعا ہے رب کریم حجت الاسلام کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔